ہم سب بار بار حضور غوث جیلان کرم فرماتے رہے اور ہم جاتے رہے ان اولاد علی کے صدقے میں۔ میری خواہش تھی کہ میں مرشد اعظم کے ساتھ، شہزادہ غوث اعظم کے ساتھ ہی غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤں۔ بہت کوششیں کرنے پر نہیں گیا۔ سال گزشتہ سے پیوستہ اگلے سال سرکار کا فون آتا ہے مرشد گرامی کا، مرشد اعظم کا، کہ کیا خیال ہے، غوث پاک کا بلاوا آیا ہے۔ میں نے کہا حضور جب بلاوا آیا تو چلنا ہے، اور چلے تو بڑی محفلیں ہوئی۔ اب ایسا غوث پاک کا کرم ہوا، ایسا کرم ہوا کہ جو ٹور مالک تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہر سال غوث پاک کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں چلنا ہے، لیکن یہ قسمت کی خرابی کی یہ لاک ڈاؤن آ گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ غوث پاک کا ایسا کرم ہے۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مانگنے کا سلیقہ لے لو، ہے نا، مانگنے کا سلیقے سے مانگو، کیا نہیں ملتا در کریم سے، جس طریقے سے مانگنا چاہیے اس طریقے سے مانگو، ہے نا۔ تو مانگنے کا طریقہ سیکھو، اور یہ سیکھنے کے لیے کہیں اسکول میں نہیں جانا، یہ خانقاہوں میں سیکھنے کو ملے گا، یہ بزرگوں کی بارگاہ میں سیکھنے کو ملے گا کہ یار مانگتا کیسے ہے نا۔ منگتا تجھے منگتا کوئی شاہ ہو میں دکھا دے، منگتا تجھے منگتا کوئی شاہ ہو میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، دل در اس بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، اور سینے تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ گر وقت اجل سا تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سا تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، میٹھی نہ ہو برباد پس مگر لاغی، برباد پس مگر لائی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، دل اس بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھی کتے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھی کتے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، دل در اس بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ اور جب غوث پاک کرم کرتے ہیں نا، جب غوث پاک کا کرم ہوتا ہے نا، تو پھر کرم سیدھا نانا جان کی بارگاہ سے ٹکراتا ہے۔ یہاں سے جب کرم ہوتا ہے تو پھر حضور کا دل تو نرم ہے ہی ہے، سرکار تو رحم دل ہے ہی ہے، سرکار جب کرم کرتے ہیں تو پھر آدمی یہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں گا، اب تو بس ایک ہی بن ہے کہ مدینہ دیکھوں، بولو اب
تو بس ایک ہی دھن ہے، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر میں خزرا دیکھوں گا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ اور یہ دھن سچی یہ دھن جس کی بھی سچی ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کی مدینے کی حاضری بھی پکی۔ بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں، نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں۔ بات چلی غوث اعظم کی، ایک نوجوان ہے، ینگ ہے، مضبوط ہے، کڑیل ہے، جوان ہے، جذبات ہے، لیکن اس جوان کی زندگی کا مطالعہ تو کریں آپ، اس جوان کی زندگی کو تو سمجھیں کہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، روزے دار ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، رسول اعظم سے سچی محبت رکھنے والا ہے، اور طہارت و تقوی والی زندگی گزار رہا ہے، روزے پہ روزے رکھ رہا ہے، کبھی روزہ افطار ہوا، کبھی پانی سے، کبھی کسی سے۔ ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ دریا دجلہ کے کنارے پہ چل رہے ہیں، ان قریب تھا کہ روزے کا وقت، روزہ افطار کا قریب ہونے وقت تھا، آپ جاتے ہیں کہ تازہ وضو بنا لیا جائے، وضو بنانے کے بعد میں پانی سے افطار کر لیا جائے، پانی سے افطار کی نیت ہے، لیکن اتفاق ہے کہ ایک پانی میں سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، آپ نے اس سیب کو اٹھایا، دھلا ہوا تو تھا ہی، آپ نے اس سیب کو کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد حالانکہ چوری نہیں تھی، حرام نہیں تھا، مباح تھا، کھا سکتے، بھائی پانی میں بہتا ہوا ہے تو کسی کے باپ کا مال تو تھا نہیں، کھا لیا۔ لیکن آج کا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو چرا کے کھانے میں تو فخر کرتے ہیں، ماں باپ اتنا تو دیکھو میرے بیٹے کی دلی میں دیکھو سیب والے کا سیب چرا کر، سیب پیٹ میں گیا، اس نوجوان کا دل ملامت کر رہا، دل اس کو جھنجھوڑ رہا ہے، اے نوجوان تو کیسا متقی ہے، تو کیسا پرہیزگار ہے، تو کیسا خوف خدا رکھنے والا ہے، تو کہاں گئی تیری طہارت، کہاں گیا تیرا تقویٰ؟ تجھے معلوم ہے کہ جو سیب تو نے کھایا ہے یہ کس کے باغ کا تھا، یہ کہاں سے آیا تھا؟ افسوس کی بات ہے، دل ملال کرتا ہے، دل بہل گیا، دہل گیا، افسوس کرنے لگے، اب کیا کیا جائے؟ دل نے فیصلہ کیا کہ اے نوجوان جدھر سے سیب آیا تھا ادھر ہی کا رخ کر لے، ادھر ہی کا رخ کرتے ہیں۔ بڑا طویل سفر کرنے کے بعد کئی دنوں کے بعد میں ایک باغ پر نظر پڑتی ہے، جس باغ میں سیب کے درخت ہیں اور سیب لگے ہوئے ہیں، اور سیب کی وجن سے ڈالیاں جھکی ہوئی ہیں، اور ایسی جھکی ہیں جیسے کہ سیب کی ڈالیاں پانی سے باتیں کر رہی ہیں، پانی کے چشمے سے باتیں کر رہی ہیں، جیسے پانی کو چوم رہی ہے۔ نوجوان نے اندازہ لگایا، ہو نہ ہو یہ سیب اسی باغ کا ہے جو میرے پیٹ میں گیا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد میں ایک جھاڑ کے نیچے، ایک بڑے درخت کے نیچے ایک خوبصورت باریس بڑے حسین نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں۔ ریس سمجھتے نا، داڑھی یعنی باشرا اور نورانی چہرہ، اور بیٹھے آنکھیں بند ہیں، یاد الہی میں مست ہیں۔ آپ جا کر کے کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیسے آنا ہوا، کیا بات ہے؟ کہا حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے کھا لیا، میں اس کی معافی تلافی کے لیے آیا ہوں۔ بزرگ بڑے پایا کے بزرگ تھے، بڑے قابل تھے، بڑے اونچے طبقہ کے بزرگ تھے، ولی کامل تھے، درویش کامل تھے، ایک ہی نظر میں بھانپ لیتے ہیں کہ آنے والا نوجوان بڑے کام کا ہے، یہ کوئی ایرو گیرو نتو خیرو یہ للو نہیں ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے، ہیرا آیا ہے ہیرا، اب اس کو تراشنا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کو سیب کی معافی چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا 3 سال تک میرے اس باغ کی باغبانی کرنا۔ کتنے سال تک بولو؟ 3 سال، بغیر چون چراغا کے 3 سال تک آپ باغ کی باغبانی کرتے ہیں، 3 سال تک آپ سامنے بھی نہیں آئے۔ 3 سال جب پورے ہوتے پھر آ کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ کہا 3 سال پورے، کہا ابھی 3 سال اور کرنا ہے، پھر بغیر چون چراغا کے 3 سال اور کیے۔ اسی طرح سے کتابوں میں روایتوں میں آتا کہ 12 سال تک آپ نے ایک سیب کھانے کی سزا 12 سال تک ایک باغ کی باغبانی کی ہے۔ 12 برس ہو گئے، اب حاضر خدمت ہوتے ہیں، سلمانو ذرا اپوزٹ تو آ جاؤ، ذرا برعکس تو آؤ، ہم تو سیب چرا کے کھا کے پھر بھی سینہ تانتے ہیں، اگر کوئی کہہ دے 12 برس 12 منٹ نہیں برداشت کرو گے آپ، 12 سال کا عرصہ گزرا، پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ابھی تک معافی کا کوئی پروانہ نہیں ملا، ایک شرط باقی رہ گئی ہے۔ کیا ہے وہ شرط؟ نوجوان کہتے ہیں کیا شرط؟ کہا میرے ایک بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی،
آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا۔ ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، ذرا گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو کہ کیا ہے کوئی اس مجلس میں ایسا دلیر جو ایسی لڑکی سے شادی کرے؟ اگر کر بھی لے گا حاجی صاحب تو ماں باپ کہیں بوا ٹانگ اڑا دے کہ نانی بڑھاپے میں ٹانگ اڑے گی کہ پاگل ہو رہی ہے تو تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو ایسی لڑکی سے شادی کر رہا۔ کہا مجھے معاف کر دو گے؟ میں شادی تو کر لوں گا، مجھے معاف کا ہاں معاف کر دوں گا۔ نکاح ہو جاتا ہے۔ اب شب عروسی کے لیے، نئی زندگی شروع کرنے کے لیے آپ کمرے میں جاتے ہیں، تو کمرے میں جب داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں، جواب ملتا ہے، اور جب دیکھا تو بالکل جیسے کہ حسن کی پری بیٹھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنت سے حور چلی آئی ہے، نور ہی نور ہے، کمرہ مہک رہا ہے، کمرہ معطر معطر ہے۔ آپ الٹے قدم واپس آتے ہیں، الٹے قدم ریٹرن آتے ہیں دولہا میاں، وہ نوجوان جو پرہیزگاری کی زندگی گزار رہا، کہ میرے ساتھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ مجھے تو اندھی لولی لنگڑی کہا تھا، یہاں تو کوئی بھی نقص نہیں ہے۔ باہر آ کر کے برآمدے میں مصلی بچھا لیتے ہیں اور یاد خدا میں، یاد الہی میں جو ہے آپ رات بھر گزار دیتے۔ جب دلہن نے دیکھا کہ دولہے مصلی پر ہیں، دلہن نے بھی مصالحہ نکالا، دلہن نے مصالحہ نکالا، اور وہ بھی یاد الہی میں مست، اس لیے کہ آج کی ہماری بہنوں کی طرح نہیں تھی کہ سر عام بازار میں گھومتی ہے، نہ جانے کتنے غیر محروموں کو دیکھتی ہے، نہ جانے کتنوں سے فون پر باتیں کرتی ہے۔ وہ کنیز فاطمہ ہے، اور وہ ام الخیر فاطمہ ہے، وہ علی کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ کی لگتے جگر ہے، وہ نبی کی آل ہے، وہ غوث اعظم کی ہونے والی ماں ہے۔ میرے بھائیوں، جب دولہا دلہن نے رات گزار دی، دولہا پھر صبح نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مسکراتے ہیں بزرگ اور کہتے ہیں بیٹا آپ جس کام کے لیے آئے ہو میں سمجھ گیا، میری بیٹی نہ لولی ہے، نہ لنگڑی ہے، نہ اندھی ہے، نہ اپاچ ہے، نہ مکی ہے۔ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ وہ شریعت کے خلاف، اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں اس لیے اندھی کہا، شریعت کے خلاف کوئی بات سنی اس لیے مکی کہا، کوئی بات غیر شرع منہ سے نکالے اس لیے میں نے مکی کہا، کوئی ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کیا، نہ اس کے قدم دہلیز کے باہر گئے، میں نے اس لیے لنگڑی کہا۔ ورنہ آپ کی شریکی زندگی وہی ہے، آپ میری لگتے جگر وہی ہے، آپ کی لائف پارٹنر وہی ہے، جائیے آپ اپنی زندگی گزاریے۔ میرے بھائی ازدواج سے زندگی شروع ہوتی ہے، نبی کا لگتے جگر زندگی شروع کرتا ہے۔ آپ نے جس طرح زندگی شروع کرنا چاہیے، جس طرح ازدواج زندگی لوگ شروع کرتے ہیں، آپ نے شریعت کے دائرے میں رہ کے ازدواجی زندگی گزاری۔ انہی دونوں کے بطن سے جو بچہ جنم لیتا ہے، اسی بچے کو لوگ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں، وہی غوث اعظم کے نام سے چمکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہوگا اور ام الخیر جیسی ماں ہوگی تو بیٹا غوث اعظم ہی جنم لے۔ ماں جب پارسا ہوتی ہے، ماں اللہ والی ہوتی ہے، ماں کنیز فاطمہ ہوتی ہے، ماں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارتی ہے، ماں حق حلال اور حرام کی تمیز کرتی ہے، تب جا کر کے غوث اعظم جیسی اولاد پیدا کرتی۔ لیکن آج ہماری ماؤں کو نہیں معلوم، ہماری ماؤں کو تھا، آج کی ماؤں کو معلوم نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث مصطفیٰ کیا ہے۔ معاف فرمائیے میرے جملے بڑے سخت رہتے ہیں۔ یہ ہے غوث اعظم، ابھی 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے ہیں، بسم اللہ خانی ہے، استاد محترم پڑھانے آئے ہیں، ابھی تو پہلا دن ہے، ابھی تو آپ کو بسم اللہ شریف شروع کرنا ہے۔ یہ سنت ہے، کان کھول کے سننا، بچہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو یہ سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے، سنت اولیاء ہے کہ کسی عالم، کسی متقی پرہیزگار مولوی، کسی پیر کامل کو بلا کے اس کی بسم اللہ خوانی کرائے۔ بسم اللہ خوانی شروع ہو رہی ہے، بیٹا پڑھیے، بیٹا خاموش ہے، پڑھیے عبد القادر، خاموش ہے، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھیے پڑھیے۔ استاد نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عبد القادر نے اعوذ سے شروع کیا اور کم و بیش 18 پارے آپ نے سنا دی۔ بولیے یار کتنے پارے سنا دیے؟ استاد حیران ہے، استاد پریشان ہے کہ بیٹا عبد القادر ابھی تو بسم اللہ خوانی شروع ہوئی ہے، یہ 18 پارے کیسے سنا دیے؟ فرماتے ہیں آئے ہے سبحان اللہ،
میری والدہ ماجدہ مجھے جب دودھ پلانے کی نیت سے گود میں لیتی اور میں اپنی ماں کا دودھ پینے کے لیے پستان کو منہ میں لگاتا، میری والدہ ماجدہ کا یہ معمول تھا کہ جب تک وہ 18 پارے کی تلاوت نہ کر لیتی مجھے گود سے نہیں اتارتی۔ میں نے میری ماں کا دودھ بھی پیا اور سیر خارگی کے عالم میں نے دودھ پینے کے عالم میں ماں کا قرآن سنتا تھا اور حافظ کر لیتا تھا، یاد کر لیتا۔ میرے بھائیو، آج کا بچہ شاہ رخ خان کو تو پہچانے گا لیکن نبی کے کلمے یاد نہیں ہے، نہانے کا طریقہ یاد نہیں ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج اولاد بھی ہماری گڑبڑ ہے۔ آج ہماری اولاد ہے کیا؟ بچیاں کہیں بھاگ رہی ہیں، بچے کسی کو لے کے آ رہے ہیں، نسلیں ہماری خود ہی خراب ہو رہی۔ غوث اعظم کا بچپنا بیان کرتا ہوں۔ ایک دن آپ مادر سکم مادر میں ہیں، ابھی تو ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ مجھے انگور کھانے کا شوق پیدا ہوا۔ یاد رکھنا، جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کا دل کوئی چیزیں کھانے کا ہوتا ہے، تو بہت سارے کنجوس کہتے ہیں کیا کرے گی، جانے دینا، مت کھانا، وہی بچے باہر آ کے مانگتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو عورت مانگے اس کو دے دینا چاہیے۔ غوث پاک کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں باغ میں گئی، انگور کے کھوسے میں دیکھا ایک بڑا خوبصورت بڑا پکا ہوا ایک کھوسا تھا، میں جیسے ہی انگور توڑنے کے قریب ہوتی ہوں میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں، پھر تھوڑی دیر میں درد کم ہوا، پھر اس طرح میں نے 3 مرتبہ کیا، جب تینوں مرتبہ درد ہوا تو میں گھر میں لوٹ آئی۔ یہ واقعہ کب معلوم ہوا؟ حضور غوث جیلہ جب کم سنی کے عالم میں 7 سال 8 سال کے رہے ہوں گے، سرکار غوث الثقلین والدہ ماجدہ سے پوچھتے ہیں، میری ماں کیا میں جب بطن میں تھا، آپ کے پیٹ میں تھا، کیا کبھی کوئی تکلیف بھی ہوئی؟ ماں نے کہا نہیں۔ کہ ماں یاد کرو، ہاں ایک بار میں انگور کھانے کے لیے گئی تو 3 بار میرے پیٹ میں شدید درد ہوا اور اس درد کی بنا پر میں انگور نہیں کھا سکی۔ پوچھتے ہیں شہزادے ماں سے بڑی محبت سے، ماں وہ درد کیوں ہوا تو پتا چلا؟ کہا نہیں، کہ وہ درد اس لیے ہوا تھا کہ ماں وہ جو انگور کا کھوسا آپ توڑنے جا رہی تھی نا، اس کھوسے کے اندر ایک زہریلا بچھو بیٹھا ہوا تھا، ان قریب تھا کہ آپ توڑتی اور وہ آپ کو ڈنک مارتا، آپ کو زہر چڑھ جاتا، آپ کو بھی تکلیف ہوتی، مجھے بھی تکلیف ہوتی۔ میں اللہ کے نور سے دیکھ رہا تھا اور میں نے جیسے ہی آپ قریب گئی بچھو دیکھا تو میں نے آپ کے پیٹ میں کروٹ لی، جس کی وجہ سے آپ کو درد ہوا۔ میں نے 3 مرتبہ کروٹ لی، 3 مرتبہ آپ کو درد ہوا۔ یار کس کی بات کر رہے ہو یار؟ ہما شما کی بات کر رہے ہو؟ غوث اعظم کی بات، اور ہماری اوقات ہے ہم غوث اعظم پر بولے تو شہزادہ غوث اعظم کا فیضان ہے، ان کا صدقہ ہے، کرم ہے کہ بول لیتے ہیں، ورنہ یہ منہ اور مسور کی بات۔ لیکن ہاں کسی نے سچ ہی کہا کہ جب تک بکھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اور جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ شہ بدھا کے کرم کی بات ہے، ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے، مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں۔ ہاں آمنہ کا لال میرے ساتھ ہے۔ اس لیے میں تو بکھائی ابھی انہی کے پاس سے آ رہا ہوں، میں اٹھنے لگا، حاجی صاحب آگے تھے، کہا کہ بیان کر کے جاؤ، میں نے کہا حضور آپ کا نہیں بیان، آپ کر کے جائیں، مرشد کا حکم ہے اور کرم کی نظر ہے۔ کیا 20 منٹ بیان میں انہی کے تصور میں، سامنے پر بیٹھے ہیں تو ایک صاحب آج سے کچھ سال پہلے بولے، یہ غلام صاحب بھائی آپ کیسے بول رہے ہو، آپ کہاں سے یہ بول رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت جب پیچھے آپ پشت پناہی میرے مرشد کر رہے ہیں، میری پشت پناہی مرشد اعظم کر رہے ہیں شہزادہ غوث، تو مجھے بولنے میں کیا دقت ہے؟ یہ دے رہے ہیں، میں پھینک رہا ہوں، کوئی ادھر سے مل رہا ہے۔ ہاں بھائی 11,000 کا ٹرانسفارمر سے 250 وولٹ والے میں آ رہا ہے وایا، تو اس کو دینے میں کیا ہے؟ تو مضبوط ہے نا، ٹرانسفارمر مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے کہیں بھی مرید ہو تو مضبوط پیر صاحب کے دامن سے وابستہ، تاکہ یہاں بھی سنبھلو اور وہاں بھی سنبھلو، ہے نا۔ تو میرے بھائی غوث اعظم، وقت میں گھڑی دیکھ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، بڑائی اللہ اس کے رسول کے لیے، تعریف اللہ اس کے رسول کی، اور ان کے بعد میں تعریف غوث اعظم کی، خواجہ اعظم کی، مجدد اعظم کی، مخدوم اعظم کی، میرے مرشد اعظم کی۔ تو میرے بھائی غوث پاک پر بولنا یہ ہماری
رات حضرت مہینے گزر جائیں، سالوں گزر جائیں. ارے غوث اعظم کا تو فرمان یہ ہے، ایک شخص پہنچتا ہے، ایک نوجوان بچہ بڑا بلبلاتا ہے، حضور غوث اعظم کے بارے میں کیا بات ہے؟ کہ حضور میں نے دیکھا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والد صاحب میرے خواب میں برابر آ رہے ہیں اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. حضور غوث اعظم نے کہا کہ تیرے والد صاحب کبھی میرے مدرسے میں آئے تھے؟ کہا حضور مدرسے میں تو نہیں آئے. تو کہا میرے مدرسے کے سامنے سے کبھی گزرے؟ کہا حضرت بہت بار گزرے. سرکار آپ کے مدرسے کے سامنے تو کئی بار گزر ہوا ان کا. چلے گئے، وہ لڑکا چلا گیا. دوسرے دن آیا، مسکراتا ہوا، اے ہے اچھلتا ہوا آ رہا ہے، خوش خوش آ رہا ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، مسکراتے ہیں میرے غوث اعظم. کیا بات ہے بھیا، کیا مل گیا، کون سا خزانہ آ گیا تیرے ہاتھ میں تو آج مسکراتا ہوا رہا؟ حضور آپ کا کرم ہو گیا، سرکار آپ کی نظر عنایت ہو گئی ہے، میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا مسکرا رہے، جنت میں کھڑے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہے غوث اعظم. مدرسے کے سامنے سے یقین مانو، مرشد گرامی فرماتے ہیں غلام مصطفیٰ چلو غوث اعظم کے مدرسے کے سامنے سے گزر تو ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ شہزادہ غوث اعظم فرما رہے. میں نے کہا حضور کرم، سرکار بس کرم فرما دیں. تو کرم کی باتیں ہیں، تو کرم کی باتیں ہیں. اور یہ لنگر وہیں سے ہے. اور آج کوئی بھی خانقاہ ہے، بہت ساری خانقاہ ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر خانقاہوں میں لنگر تھالے ہی میں کھلایا جاتا ہے. یہ وہیں سے شروع ہے، یہ وہیں سے شروع ہے. ارے لنگر پر بولوں گا تو بڑی باتیں ہو جائیں گی، بڑی طویل باتیں ہیں. اور یہ واقعہ مشہور ہے کہ کھیل کھیل میں مردے جلاتے تھے. ہائے 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 ہائے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی پریشان حال گیا تو آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ عنہ، آپ کا بچپنا ہے، عبداللہ سومئی کے پاس تو حضرت اللہ کے ولی جو ہے نا ولایت چھپاتے ہیں. ہاں ولی اللہ ولایت چھپاتے. تو آپ نے بھیج دیا. ارے کہا نہیں جاؤ، میرا نام مت لینا، نانا سے کہو. پھر جا کے بلکتا ہے. تو کہا کس نے کہا؟ اب ڈنڈا لے کے چھڑی لے کے نانا آئے کہ ہے چھوٹا لیکن باتیں بڑی کرتا ہے. تو آپ قبرستان میں چلے گئے، دوڑتے دوڑتے قبرستان میں چلے گئے، بولے اوے مردے اٹھو اٹھو، نانا آ رہے، مردے اٹھو، نانا آ رہے. سارے قبرستان کے مردے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور آپ کے ساتھ ہو جاتے. میرے بھائیوں، غوث اعظم کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے اب ایک بات اور کہہ دوں آپ کو، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام. بہرحال یہ واقعہ اگلے ہفتے سن لینا، چونکہ وقت حاجی صاحب کو بھی جانا ہے. میری بات سنو، یہ واقعہ وہ بھی واقعہ وہ بیان ہو چکا بھائی بے شمار. ایک بھائی پیٹ میں تھی بچھو والی کرامت، ٹھیک ہے. پھر آپ کے پیدا ہونے کے بعد میں آپ پیدا ہوئے تو رمضان شریف سے ایک دن پہلے پیدا ہوئے تھے. اب چاند میں اتفاق تھا، نہ اتفاقی لوگوں میں کہ بھائی کیا ہے. اب ایک گروپ کا ہوا، ایک کہہ رہا نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر چلے جاؤ، ان کے وہاں بچہ پیدا ہوا، سنا ہے کہ وہ دودھ نہیں پیتے ہیں. گئے لوگوں نے تو آپ کی والدہ ماجدہ کہتے ہیں کہ ہاں آج رات میں میرے بیٹے نے دودھ پیا عبد القادر، لیکن دن میں صبح صادق سے پہلے جو دودھ پیا تھا اور مغرب تک میرے بیٹے نے دودھ. پتا چلا کہ چاند ہو گیا آج پہلی تاریخ رمضان کی. تو یہ بہت سارے واقعات ہیں. ارے یہ تو غوث پاک کی معمولی باتیں یہ تھی. ارے آپ نے کھیل کھیل میں مردے جلائے، پادریوں سے مناظرے کیے، ٹھوکر میں مردہ قبر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا قیامت آ گئی. ایک واقعہ میں کہتا میرے جیسا لا علم اگر بیان کر لیتا تو میں کہتا ہوں شہزادہ غوث اعظم کی بات کیا ہوگی. ارے ان کی بات تو بیٹا ہی کہہ سکتا ہے، باپ کی بیٹا کہہ سکتا ہے نا. بہرحال ہر کسی کو چاہے اپنا بیگانہ کوئی بھی آئے، سمجھ گئے. یہ باتیں جو ہے وہ ہے. اور یہ غوث پاک کی بات نہیں کر رہے، میں غوث پاک کے بیٹے پوتے کی بات کر رہا ہوں جو 27ویں پشت میں. میں نے اگلے سال یہ عصمت کے گھر کے پاس یہ جملہ کہا تھا کہ غوث پاک کی بات کرتے ہو. میں کہتا ہوں غوث پاک کی اولاد میں 27ویں پشت پہ جاؤ باولا مسجد، لیکن ادب سے جاؤ.
دل کو کلین کر کے جاؤ. وہ دیتے ہیں، وہ اولاد بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں، مرنے والوں کو زندگی بھی دیتے ہیں. اور سنیے، وہ تو بہت بڑی بات ہے، ان کے غلاموں کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مراد پوری کر دیتے ہیں. ان کے غلاموں کے پاس چلے جاؤ، لیکن شرط ہے کہ یہ کلین ہو، اس میں کچرا نہ ہو، نفاق نہ ہو، یہ پاک صاف ہو، تب جا کر کے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ